ساتھ ہمارے سندھ کے سینئر نائب صدر جناب جمال صدیقی صاحب سابق ایم پی اے، ہمارے کراچی کے صدر راجہ اظہر خان صاحب، ہمارے کراچی کے جنرل سیکرٹری ارسلان خالد صاحب، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر اور سندھ کے نائب صدر جناب شبیر قریشی صاحب، ہماری وومن ونگ کراچی کی صدر فضا ذیشان صاحبہ، آئی لیف کراچی کے صدر جناب ظہور احمد محسود صاحب، جناب ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہمارے محمد علی بلوچ صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری سیم خان صاحبہ کراچی کی، انفارمیشن سیکرٹری فوزیہ صدیقی صاحبہ، نوید صدیقی صاحب، فاروق صاحب، دانیال مکسی صاحب اور دیگر ساتھیاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم درود شریف پڑھ لیں، چونکہ آج ایک اللہ تعالیٰ اس ہمارے ملک پہ بھی رحم کرے کہ آج ہم نے وہ ایک ایسے ادارے کو بند کیا ہے جہاں سیرت النبی پڑھائی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نہایت ہی افسوس اور گہرے دکھ کے ساتھ میں اظہار کرنا چاہتا ہوں، ہمیں خان صاحب کی سزا پر کوئی افسوس نہیں ہے، چونکہ یہ اس معاملے میں دی گئی ہے کہ عمران خان اپنے ملک کے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا چاہتے تھے۔ عمران خان صاحب اس القادر یونیورسٹی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی ترویج اور تعلیم دلوانا چاہتے ہیں اور چاہتے تھے۔ ہمیں افسوس سب سے بڑا اس کا یہ ہے کہ اس ادارے کو آج بند کر دیا گیا۔ اس چور، اس جعلی، اس ڈھونگ سرکار نے اپنے قبضے میں لے لیا، جہاں کہ مطلب ایک ادارہ جہاں سنت رسول پڑھائی جاتی تھی اس کو قبضے میں لے لیا گیا۔ اس کا ہمیں افسوس ہے، اور یہ سزا نہیں ہے۔ آج تو سعادت ہے کہ آپ کو کہ عمران خان نے ایک ایسا کام کیا اس کے بدلے اس کو سزا دی گئی ہے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ ایک تو سب سے پہلے ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ ایک اس جج کی جانب سے سنایا گیا ہے جو کہ اس جج کی جانب سے سنایا گیا فیصلہ ہے جو کہ سپریم کورٹ جس کو کہہ سکی ہے 2004 میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس ناظم الدین صدیقی صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ جج اس قابل نہیں ہے کہ یہ عدلیہ میں رہ سکے۔ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر ہم جا رہے ہیں اس کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر، اور جس انداز سے پہلے تمام فیصلے، خواہ وہ توشہ خانہ کا ہو، وہ عدت کا ہو، جو بھی فیصلے جو پہلے سنائے گئے اور الحمدللہ ہائی کورٹ سے وہ بری ہوئے، انشاءاللہ اس میں بھی عمران خان صاحب باعزت بری ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کوئی ڈیل کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ڈھیل چاہیے، تو نہ تو ہم کوئی ڈیل کر رہے ہیں نہ ہمیں کوئی ڈھیل چاہیے، یہ سب کو واضح ہو جانا چاہیے۔ اور آج اس ملک کی عدلیہ میں ایک سیاہ دن ہے، آج ملک کے قانون اور انصاف کا ایک سیاہ دن ہے۔ کالا قانون سیاہ فیصلہ نامنظور، کالا قانون سیاہ فیصلہ نامنظور، کالا قانون سیاہ فیصلہ نامنظور، اور پوری قوم اس کو رد کرتی ہے، پوری قوم اس فیصلے کو رد کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کالے قانون کے ذریعے یہ جو انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ اور نیب کے قانون کے ذریعے جو سیاہ فیصلہ ایک متنازعہ جج سے دلوایا ہے، یہ ایک ظلم ہے، زیادتی ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں یہ ظلم زیادتی ہم اس قسم کے ججز کے ہاتھوں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ہم رول آف لا پہ، ہم
حقیقی انصاف پہ یقین رکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ اب بھی عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا کپتان سرخرو ہوگا. ہمیں امید ہے کہ عمران خان سرخرو ہوگا. ہمیں امید ہے کہ تحریک انصاف سرخرو ہوگی. تو ہم کہنا چاہتے ہیں آخر میں کہ دیکھیے اس میں ایک اگر کرپشن کی تو حسین نواز نے کی, اگر کرپشن کی تو آصف زرداری نے کی, چونکہ حسین نواز کے گھر مہنگے داموں ملک ریاض نے خریدے اور ملک ریاض نے ان پیسوں سے خریدے جو آصف زرداری کے ذریعے اس کے بیریا ٹاؤن کے ذریعے اس نے کمائے. اب تو انشاءاللہ بڑے بڑے پردہ نشین بے نقاب ہوں گے, انشاءاللہ عمران خان اس میں بری ہوں گے اور یہ لوگ جنہوں نے اس میں واقعتاً کرپشن کی ہے ان کے کیس کھلیں گے. اور اس میں یہ جو پی ڈی ایم مافیا, نواز شریف, زرداری, اس سارے اس کیس کی جب پتریں کھلیں گی, جا کے جب پتریں ہٹیں گی ہائی کورٹ میں جا کے, اندر سے پیچھے سے یہی لوگ نکلیں گے. عمران خان نے ایک ٹکے کا, ایک ٹرسٹ ہے, 1 روپے کا بینیفٹ خان صاحب نے نہیں لیا. 1 روپے کا بینیفٹ عمران خان کی فیملی نے نہیں لیا. عمران خان نے بینیفٹ کیا لیا کہ اس کے بچے, اس کی قوم کے بچے مفت میں قرآن و سنت کی تعلیم کا حصول کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہم ابھی بھی سب کچھ کے باوجود ہم اپنے عدلیہ پہ ہم اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں ہائی کورٹ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گا. اب میں راجہ اظہر صاحب سے چاہتا ہوں کہ وہ بات کریں, اس کے بعد ہمارے مولانا جمیل اظہر بترا صاحب بتائیں گے کہ یہ یونیورسٹی کیا تھی اور اس وقت کتنا بڑا نقصان انہیں دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. افسوس ہے ہمیں اپنے اس ملک کے نظام پہ. کیا نظام ہے میرے اس ملک کا کہ جس کا نام, جس کا لقب 15% پہ آتا تھا, اس کو آج ملک کا صدر بنا دیا گیا. جو لوگ اصل کرپشن میں ملوث تھے اور منی لانڈرنگ کر کے پیسہ انگلینڈ لے کے گئے, اس کو ہمارے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. اور جو بی بی کہتی تھی کہ میرے نام پہ تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے, وہ ہمارے ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ بن جاتی ہیں. اور وہ شخص جو اس ملک کی بہتری کے لیے, جس نے اپنے اس ملک کے وطن کے لیے اپنے بیوی بچے قربان کیے, بہادری دکھائی, یو این او کے اندر کھڑے ہو کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کی, کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا, آج وہ سلاخوں میں بیٹھا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا رات کی تاریکی میں ممبر سازی کرنے والے وزیر بن جاتے ہیں؟ اس حکومت کے اندر جتنے وزیر ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے وہی ہیں جو عمران خان کے خلاف پیں اور بیں کرتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عمران خان بھی ایک انسان ہے. کم از کم ایک پروف تو لے آئیں. کیا وہ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے؟ وہ تو سپریم کورٹ میں موجود ہے. یہ القادر کیس ہے کیا؟ پیسہ کس کے اکاؤنٹ میں آیا؟ راجہ اظہر کے اکاؤنٹ میں آیا تو ٹھیک ہے, آپ اس کو سزا دے دیں, اس سے شو نہیں کیا. اکاؤنٹ میں پیسہ تو سپریم کورٹ کے. شہباز شریف صاحب اپنے ان ایلچیوں کو بولے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھ دیں, اور 190 ملین کے پیچھے آپ مر رہے ہو, جو 500 ارب تم نے معاف کروایا اس کا حساب کون دے گا؟ یہ نیب جو ہے ایک آزاد ادارہ بنانا چاہتی تھی نئے پاکستان کی حکومت, لیکن احتسابی عمل آپ دیکھیں کہ وہ چور کرپٹ جس نے اربوں ڈالر اس ملک کے لوٹ کے اپنے بیٹوں کو بھیجے, اس کو تاریخی استقبال دیا جاتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر, اور کورٹ کے اندر جا کے معافی مانگی جاتی ہے کہ اپنے نواز شریف کے خلاف غلط کیس کیا تھا. لیکن مجھے یہ بتائیں 200 کیسز عمران خان صاحب پہ کیوں بنائے ہیں؟ ان کو کمزور کرنے کے لیے. پھر عدت کیس بنایا گیا ان کو توڑنے کے لیے. پھر القادر یونیورسٹی کا کیس بنا دیا گیا کہ یہ ٹوٹ جائے گا, ڈیل کر جائے گا. لیکن خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے کہ میں اپنے ملک اور قوم کا سودا نہیں کروں گا. میں کل بھی کھڑا تھا, میں آج بھی کھڑا ہوں اور کل بھی کھڑا رہوں گا اپنی اس قوم کے لیے. اس وقت تک ہار نہیں مانوں گا جب تک یہ لوگ معافی نہیں مانگیں گے اور جب تک یہ اپنے سر اپنے اللہ کے آگے جھکائیں گے نہیں کہ ہم نے اس ملک کو لوٹا اور ہم نے اس ملک کے اندر لوٹ اور کھسوٹ کی. انشاءاللہ عمران خان صاحب اپر کورٹ میں ہم جا رہے ہیں, فیصلہ وہاں ہوگا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ خان صاحب اس کیس میں بھی باعزت بری ہوں گے. بہت شکریہ. ہمارے سیکٹری مذہبی امور مولانا جمیل اظہر بترا صاحب ہمارے ناز اسکالر بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک سرخرو نہیں ہوتی جب تک رزق نہیں لیتی.
عمران خان صاحب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں رحمت للعالمین اتھارٹی متعارف کرائی 77 سال کے پاکستان میں، اور یہ وہ عاشق رسول ہے کہ جس نے عشق مصطفیٰ پڑھانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک عظیم الشان یونیورسٹی بنائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی بن گئی ہے، زمین پاکستان کی ہے، یونیورسٹی کی بلڈنگ پاکستان میں ہے، نہ وہ جدہ میں ہے نہ وہ لندن میں ہے، اور یہ پاکستانیوں کو اور دنیا میں آنے والے دوسرے ممالک کے اسٹوڈنٹس کو بھی سیرت رحمت للعالمین پڑھائے گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے، اور جو لوگ اللہ کے حبیب اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ایک عظیم بد دعا کی، اور اس کے بعد وہ ملیا میٹ ہو گئے۔ اور میرا دل کرتا ہے کہ جن نے کروایا ہے فیصلہ یا جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے، میرا رب ان پر دنیا کے پاگل کتوں کو مسلط کرے، اور وہ عبرت کا نشان اسی طرح بنے جیسے وہ یہودی قبائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کے نتیجے میں بنے تھے، جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہم سلط علیہم من کلاب النار، ایسے لوگوں پر اللہ تو جہنم کے کتے مسلط کر۔ پیغمبر کائنات کی سیرت پڑھائی جائے گی، شرم نہیں آتی ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں کسی ایک جج نے آج تک کوئی یونیورسٹی بنائی ہے، کوئی کالج بنایا ہے، کوئی اسکول بنایا ہے؟ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یہ قانون کو اپنی مٹھی میں لے کر پاکستان کے لوگوں سے علم کو چھین رہے ہیں، اور وہ ایسا علم کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتائے، سنت کو بتائے، اور دین اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اخلاقیات سکھاتا ہے، معاشرہ بناتا ہے، امن اور محبت سکھاتا ہے، پیار اور شفقت سکھاتا ہے، اور تشدد سے بچاتا ہے، اور اللہ کی حاکمیت کا کلمہ بتاتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ کرپشن کے اوپر تو فیصلہ ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، جائیے لے لیجئے۔ سپریم کورٹ نے اپنے نیچے دبا کے رکھا ہوا پیسہ، اور الزام عمران خان صاحب پر لگا رہے ہیں جنہوں نے گفٹ کی ہوئی زمین پہ پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے سیرت مصطفیٰ کی یونیورسٹی کھڑی کر دی۔ اتنا بڑا بلنڈر ہے؟ کیا یہ قوم کو سویا ہوا سمجھتے ہیں؟ کیا مرا ہوا سمجھتے ہیں؟ کیا یہاں مسلمان نہیں بستے؟ میں پاکستان کے تمام مسالک کے علماء سے کہتا ہوں، وہ اہل سنت ہوں، دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، کہ اب تمہاری اسلامی غیرت کا امتحان ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی کو صرف اس وجہ سے بند کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان نے بنائی ہے۔ پاکستان میں ایک یونیورسٹی اس سے پہلے بنی ہے اور آج بھی چل رہی ہے فیصل مسجد کے اندر، جو جنرل ضیاء الحق نے بنائی تھی، اور انشاءاللہ میں آج دعا کرتا ہوں کہ یہ القادر یونیورسٹی چلے گی بھی، یہاں سے سیرت کی تعلیم عام بھی ہوگی، اس کے ٹرسٹی یہی رہیں گے اور یہی پاکستان رہے گا۔ یہ اس طرح پاکستانیوں سے تعلیم نہیں چھین سکتے۔ یاد رکھو، اگر ایسا ہوا تو پھر بشار دور نہیں ہے، قذافی دور نہیں ہے۔ جب قوم اٹھتی ہے اپنے حق کے لیے، علم کے لیے، شعور کے لیے، مجھے حیرت ہے یار کہ پاکستانی قوم کے آگے، شعور کے آگے دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، علم کے آگے بند باندھ رہے ہیں۔ بھائی پیسہ تمہیں چاہیے تو ہمیں بتاؤ، 65 ارب روپے بنتے ہیں تو 65 ارب وصول کرو۔ 10 لاکھ کیا ہوتا ہے؟ یہ تم نے مذاق کیا ہے؟ یہ جج ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری بات ارشاد فرماتا ہوں، نبی علیہ السلام نے جو ناحق پر فیصلہ کرے اور وہ منصف کی کرسی پہ ہو، کائنات کے امام نے فرمایا کل جہنم کے اندر ایک کنواں ہوگا، اس کے اوپر ایک گدھا باندھا ہوا ہوگا، اور گدھا اس کنویں کے اوپر جیسے دنیا میں گھومتا ہے اس طرح گھومے گا، اور دنیا اس سے آ کر پوچھے گی یار تیرے ساتھ کیا معاملہ تھا، تیرے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ وہ سب کو بتائے گا کہ مجھے ایک کرسی ملی تھی انصاف کی، میں انصاف نہیں کر سکا، اور انصاف نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم میں یہ سزا دی ہے۔ کچھ سوال ہو اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ ہم نے تو اسائنمنٹ میں آپ لوگوں کو بلایا تھا، صحافیوں کو پولیس آ گئی ہے، لگ رہا ہے کہ غلط نمبر پہ میسج ہو گیا۔ بھائی آپ لوگوں سے بات نہیں کرنی ہم نے۔ دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں، شرم آنی چاہیے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو کہ آج
ہمارے اپنے دفاتر میں پریس کانفرنس کرنے پہ ہمیں اعتراض ہو رہا ہے. یہ غیر جمہوری رویہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا یہ واضح کرتا ہے کہ اس وقت سندھ میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. چوروں کی، ڈاکوؤں کی، لٹیروں کی، پکے کے ڈاکوؤں کی حکومت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج معصوم بچے شہر میں اغوا ہو رہے ہیں. بھائی پولیس والو ادھر جاؤ، معصوم بچے شہر میں اغوا ہو چکے ہیں، ان کو دیکھو، ڈاکوؤں کو پکڑو جا کے. شہر میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. کچے کے اندر ڈاکوؤں نے غدر مچایا ہوا ہے. موٹر ویز پہ چلنا بند ہو چکا ہے. اسٹریٹ کرائم بڑھ چکے ہیں. آپ آگے انصاف ہاؤس پہ کھڑے ہو گئے ہو. دیکھیں یہ دن ختم ہونے والے ہیں. یہ وقت ان کے نیچے سے کھسک رہا ہے. اور یہ ہمارے یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ورکرز، میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے قربانیوں کی مثالیں قائم کی ہیں. تو ہم نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں. بکنے والے بک گئے، ڈرنے والے ڈر گئے، جھکنے والے جھک گئے. جب نہ ہمارا کپتان ڈرتا ہے، نہ اس کا کھلاڑی ڈرتا ہے. نہ ہمارا کپتان پیچھے ہٹتا ہے، نہ اس کا ورکر پیچھے ہٹتا ہے. جیسا عمران خان ہے ویسے ہی یہ بچ جانے والے اس کے ورکر ہیں. جمال صدیقی سے لے کے ظہور صاحب اور اپنے فروغ بھائی سے لے کے دانیال صاحب، یہ سب وہی لوگ ہیں جو نہ ڈریں گے نہ کہیں ہٹیں گے. شکریہ جی. میں ایک سوال، ایک منٹ اے آر وائی سے ایک چھوٹا سوال کر لوں. میں اے آر وائی سے میرا سوال ہے، آج انہوں نے پہلے جی بری کیا. اے آر وائی سے سوال ہے، بریکنگ نیوز چلی کہ جی عمران خان بری، اور اس کے بعد 20 سیکنڈ بعد پتہ چلا کہ عمران خان بری نہیں ہوئے. ہمیں بتا دیں کہ اصل فیصلہ آپ کے پاس ہے. برائے کرم اے آر وائی وہ اصل فیصلہ ہمیں دے دے. بعد والا کہیں اور سے آیا تھا. چلیے جی، تھینک یو.